مرتبہ بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ عشق دے اندر عین جو آندہ ہے، عشق دے اندر عین جو آندہ ہے، تذکرہ کر کے چین جو آندہ ہے، عشق دی بازی کیویں آندا بابے دے ناوے حسین جو آندہ ہے لبیک لبیک۔ نعرہ رسالت رسالت رسالت۔ آئیے حضرات وقار، میں انتہائی ادب کے ساتھ ملتمس ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ استاد صاحب اللہ حافظ محمد عبدالستار سیدی صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے ملفوظات عالیہ سے ہمارے قلوب و دھان کو معطل فرمائیں۔ جزاک اللہ خیر۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ معزز محترم بانیان محفل، منتظمین جلسہ اور اس پاک محفل میلاد مصطفیٰ میں شرکت کی سعادت حاصل کرنے والے خوش قسمت عاشقان رسول اور غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مختصر خطاب کے اندر صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ پاک نے جو نبی بھیجے 1.25 لاکھ کے قریب نبی رب کریم نے بھیجے۔ ایک روایت کے مطابق 1,24,000 اور کچھ روایات میں کم و بیش بھی، لیکن 1.25 لاکھ کے قریب ہو گئے۔ سارے نبی سچے ہیں، سارے ہی برحق ہیں، سارے ہی معصوم ہیں، سب کی طرف رب نے وحی بھیجی، مگر اس کے باوجود کوئی مثل نہیں بھولا۔ ہمارے آقا کی مثل سچے سارے، برحق سارے، معصوم بھی سارے، وہی بھی سب کی طرف، مگر جو عظمت، جو شان، جو بلندی، جو رفعت ہمارے آقا کو مل گئی وہ کسی اور کے حصے میں نہیں آئی۔ وہی اللہ کے محبوب اور ہمارے آقا جن کو رب کریم نے قرآن پاک میں جس نام سے موسوم فرمایا، جس لقب سے مرکب فرمایا، جو تمغہ اور ایوارڈ عطا فرمایا، قرآن میں اعلان فرمایا وہ ہے محمد الرسول اللہ۔
محمد رسول اللہ. یہ بتانا ہے میں نے کہ محمد رسول اللہ جس ہستی کا نام ہے اسے رب کریم نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، کتنی بلندی عطا فرمائی، کس قدر آپ کی شان بلند والا. آپ بے مثال ہیں کائنات میں، آپ جیسا کوئی نہیں. سارے نبیوں کی عظمتیں شانیں جمع کر لو، ہمارے آقا کی شان کے قریب بھی نہیں پہنچ گئے. دیکھیے کہاں مقام و مرتبہ ہے ہمارے آقا کا، محمد رسول اللہ کا. اللہ پاک نے مخلوق کے درجے الگ الگ پیدا فرمائے، شانیں الگ الگ دی. قرآن پاک میں فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. رب جسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جیسی شان چاہتا ہے ویسی شان عطا فرما دیتا ہے. یہ اللہ کی مرضی. تو اللہ کریم نے عام مخلوقات میں سے انسان کو اونچا مقام عطا فرمایا. یہی وجہ ہے کہ بچے بچے کی زبان پر ہے انسان اشرف المخلوقات، انسان اشرف المخلوقات. تو یہ رب نے انسان کو عظمت عطا فرمائی، جمادات نباتات حیوانات پر انسان کو فضیلت عطا فرمائی. پھر انسانوں میں بھی فرق ہے، سارے ایک جیسے نہیں، ان میں بھی مرتبے مختلف. دیکھو کافر بھی انسان، مومن بھی، وہ بھی آدم کی اولاد، یہ بھی آدم کی اولاد، وہ بھی اسی زمین پر رہتا ہے، یہ بھی اسی زمین پر رہتا ہے، وہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے، یہ بھی اسی ہوا میں سانس لیتا ہے. وہی کچھ وہ کھاتا پیتا ہے، وہی کچھ یہ کھاتا پیتا ہے، مگر دونوں کے مقام اور مرتبے ایک جیسے نہیں. کہاں کافر ذلیل و رسوا کفر و شرک میں ڈوبا ہوا، اور کہاں مومن جس کا سینہ نور ایمان سے روشن ہے. عام مخلوقات سے انسان افضل، پھر کافر انسان سے مومن انسان، یوں افضلیت اونتے پڑتی جائے گی تو سب سے اوپر مقام آئے گا محمد رسول اللہ. اس سے اوپر مخلوق میں سے کوئی نہیں. اوپر صرف رب کریم کا مرتبہ ہے، مخلوق میں سے کوئی ہمارے آقا کے اوپر کو چھوڑو، ہمارے آقا کے برابر بھی، برابری کو چھوڑو، ہمارے آقا کے قریب بھی. امام بصیری نے فرمایا فاق النبیین فی خلق و فی خلق ولم یدانوہ، لم یصابوہ نہیں فرمایا، لم یدانوہ فی علم ولا کرم. ہمارے آقا سارے نبیوں سے آگے نکل گئے، فوقیت لے گئے، صورت میں بھی سیرت میں بھی، اور سارے نبی مل کے ان کی شان کے قریب بھی نہیں پہنچے. لم یدانوہ، نیڑے بھی نہیں پہنچے. تو جس کی شان کے قریب کوئی نہیں پہنچا، برابری کا تو سوال ہی نہیں ہوتا، اور اوپر ہونے کا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں. تو میں مرتبے شمار کرنے لگا ہوں. دیکھیے ایک سے ایک افضل، اس سے اور افضل، وہ سب سے بلند مقام جو آئے گا وہ ہمارے آقا کا محمد رسول اللہ. عام مخلوقات سے انسان افضل، پھر کافر انسان سے مومن انسان افضل، پھر گنہگار مومن سے صالح مومن، صالح سے شہید، شہید سے متقی، متقی سے مجتہد، مجتہد سے اوتاد، اوتاد سے ابدال، ابدال سے کتب،
کتب سے قطب الاقطاب، قطب الاقطاب سے غوث، غوث سے غوث اعظم، غوث اعظم سے تابعی، تابعی سے صحابی، صحابی کا مقام سارے ولیوں سے اونچا ہو گیا، نبیوں کے نیچے ہے مگر سارے ولیوں سے۔ اور صحابی کس کو کہتے ہیں؟ کیا 100 سال بندہ عبادت کرتا رہے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے تو 100 سال عبادت کے بعد صحابی بن جاتا ہے؟ نہیں۔ 100 حج کرے، ہر سال حج کرے 100 حج، تو کیا وہ صحابی بن جائے گا؟ قرآن پاک کا حافظ اور قاری ہے، سینکڑوں بار قرآن پاک کی تلاوت کر چکا ہے، کیا صحابی بن جائے گا؟ کروڑوں روپے خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، صحابی بن جائے گا؟ صحابی کیسے بنتا ہے؟ صرف ایک نظر رسول اللہ کو دیکھ لیا، 1 سیکنڈ بھی نہیں لگا، صحابی بن گیا۔ ایک خوش قسمت مومن ایمان لاتے ہوئے ایک دفعہ سرکار کو دیکھ لیا، صحابی بن گیا۔ ایک نماز بھی نہیں پڑھی، صحابی بن گیا۔ ابھی ایک روزہ بھی نہیں رکھا، صحابی بن گیا۔ 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں بھی خرچ نہیں کیا، صحابی بن گیا۔ 1 دفعہ بھی کعبے کا طواف نہیں کیا، صحابی بن گیا۔ کیوں؟ صحابی بننے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت نہیں، صرف سرکار کا دیدار۔ تو اب سارے ولی نیچے رہ گئے، صحابی کا مقام اوپر، صحابی کا مقام، ہر صحابی جنتی ہے، ہر صحابی جنتی۔ اور یہ فیصلہ قرآن میں رب کریم کا ہے، یہ رب نے فرمایا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے محبوب کے ہر صحابی سے جنت کا وعدہ فرما دیا۔ یہ جو نعرہ لگاتے ہیں نا آپ، ہر صحابی نبی، تو یہ نعرہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ لو جی، تو باقی سارے ولیوں سے صحابی، پھر عام صحابی سے انصار صحابی، انصار سے مہاجر صحابی، پھر انصار و مہاجرین میں سے بیعت رضوان والے، بیعت رضوان والوں میں سے احد والے، احد والوں میں سے بدر والے، بدر والوں میں سے عشرہ مبشرہ، عشرہ مبشرہ میں سے خلفائے راشدین، خلفائے راشدین میں سے صدیق اکبر، صدیق اکبر سے نبی، نبی سے رسول، رسولوں میں اولو العزم، اولو العزموں میں جناب خلیل اللہ، اور جناب خلیل اللہ سے محمد رسول اللہ۔ یہ ہے محمد رسول اللہ کی شان، ان کی مثل پیدا ہی کوئی نہیں ہوا۔ صرف یہ ہمارا عقیدہ نہیں، ان کی مثل پیدا کوئی نہیں ہوا ہے، یہ بھی سچ حق، ان کی مثل پیدا کوئی نہیں ہوا۔
مگر ہمارا عقیدہ ذرا اس سے کچھ آگے ہے. صرف یہی ہمارا عقیدہ نہیں، ان کی مثل پیدا نہیں ہوا. ہمارا عقیدہ یہ ہے ان کی مثل پیدا ہو سکتا ہی نہیں. یہ کوئی ان جیسا پیدا ہو سکتا ہی نہیں. یہ ہے محمد رسول اللہ، جن کی مثل کوئی ہو سکتا ہی، جن جیسا کوئی پیدا ہو سکتا ہی نہیں. محمد رسول اللہ. اور گواہیاں ان کی پیش کرنے لگا ہوں جنہوں نے دیکھا ہے. ایک ہوتی ہے سنی سنائی گواہی اور ایک ہوتی ہے چشمدید گواہی، عینی شہادت. تو عینی شہادت کا مرتبہ سنی ہوئی شہادت سے اونچا ہوتا ہے. جنہوں نے ان آنکھوں سے دیکھا ان کا اس پر اتفاق ہے ان جیسا کوئی نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا. سنیے یہ ساری اب جو آپ کو بتانے لگا ہوں نا، ہر بات حدیث سے، صحابہ اکرام کی گواہیاں بتانے لگا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ، میں نے رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی شے خوبصورت دیکھی ہی نہیں. کوئی شے ان سے خوبصورت نظر میں آئی نہیں. کأن الشمس تجری فی وجہہ، یہ جو سورج ہے یہ جب چڑھتا ہے تو روشنی بھی پھیلا دیتا جی، ہر طرف نور ہی نور پھیلا دیتا ہے، روشنی ہی روشنی پھیلا دیتا ہے جب سورج چڑھتا ہے. تو کتنی وافر روشنی اس کے پاس موجود ہے، روح زمین کو چمکا دیتا ہے. ایک سورج پہاڑوں کو بھی چمکا دیتا ہے، غاروں کے اندر بھی روشنی کر دیتا ہے، جنگلوں میں، صحراؤں میں، آبادیوں میں، شہروں میں، بستیوں میں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں تم نے صرف یہ دیکھا کہ یہ نور پھیلاتا کیسے ہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ نور لاتا کہاں سے ہے. ابو ہریرہ فرماتے ہیں آؤ میں تمہیں بتاؤں، تم نے اس کا نور پھیلانا تو دیکھا، نور پھیلانا دیکھا، نور بانٹنا دیکھا، مگر میں تمہیں بتاؤں یہ نور لیتا کہاں سے ہے. کأن الشمس تجری فی وجہہ. فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو تو رسول پاک کے چہرے سے، حضور کے رخساروں سے یہ نور کی بھیک مانگتا ہے، ادھر سے لیتا ہے، ادھر پھیلاتا ہے. وَإِذَا ضَحِكَ يَتَلَالَأُ فِي الْجُدُرِ. اور اگر کبھی ہمارے آقا ہنس پڑے، ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنہوں نے دیکھا ان کی گواہی بتا رہا ہوں، کبھی ہنس پڑے، تھوڑے سے لب مبارک کھل جائیں، تھوڑے سے دانت ظاہر ہو جائیں تو دانتوں سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں. بقول پیر میرے نشا صاحب چٹے دند موتی دیاں ہیں نہ لڑی، نور کی شعائیں نکلتی ہیں. ابو ہریرہ فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا نبی پاک کے دانتوں سے جو نور کی شعائیں نکلتی ہیں، اگر ان کے سامنے پتھر اور گارے کی بنی ہوئی کوئی دیوار آ جائے اور وہ نور کی شعائیں اس دیوار پر پڑے تو یوں لگتا کہ وہ دیوار بھی نورانی ہو گئی ہے. ایک اور صحابی بولے
حضرت ہند بن ابی हाला وہ فرماتے ہیں یتلالو وجہہ تلالو القمر لیلۃ البدر، اور سرکار کا چہرہ تو یوں چمکتا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات۔ یہ دیکھنے والوں کی گواہی کہ ان جیسا کوئی نہیں، ان جیسا حسین و جمیل کائنات میں کیا فرمایا ہند بن ابی हाला نے، یوں چمکتا ہے چہرہ ہمارے آقا کا جیسے 14ویں رات کا۔ ایک اور سے ابھی بول پڑے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں مجھے موقع ملا ایک رات نبی پاک کی زیارت کا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے جلوہ فروز تھے، تو حسن اتفاق کہ رات 14ویں کی تھی، وہ رات 14ویں کا چاند پوری طرح آسمان پہ روشن، پورے کمال پہ، پوری موج میں، اور ادھر سرکار کا چہرہ میرے سامنے، میں کبھی ادھر دیکھتا کبھی ادھر دیکھتا۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے آقا کا چہرہ ایسے چمکتا ہے جیسے 14ویں رات کا چاند ہوتا ہے۔ مجھے تو آج 14ویں رات کو دونوں کو دیکھنے کا موقع مل گیا، ذرا میں تقابلی جائزہ تو لوں، کیا نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ 14ویں کے چاند ہے؟ فرماتے ہیں میں نے چند مرتبہ دیکھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتا، کبھی نبوت کے مہتاب کو دیکھتا، پھر کس نتیجے پر پہنچا؟ اللہ اکبر۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں فَإِذَا هُوَ أَحْسَنُ عِنْدِي مِنَ الْقَمَرِ، میں تو اس نتیجے پر پہنچا وہ کروڑوں 14ویں کے چاند جمع ہو جائیں، اس نے مصطفیٰ کا مقابلہ نہیں کرا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ حضرت حسان بن ثابت بولے رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کر حسن و جمال والا میری آنکھ نے بالکل کہیں بھی کبھی بھی دیکھا ہی نہیں۔ ترجمہ بنتا یہ ہے ان کے کلام کا، بڑی تاکیدیں لگائیں، اس واسطے میں نے شعر پڑھنے میں بھی اس کو ملحوظ رکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے بڑھ کے حسن و جمال والا میری آنکھ نے بالکل کبھی بھی کہیں بھی دیکھا ہی نہیں۔ اندر سے آواز آئی حضرت حسان کو، اے حسان دیکھ وہ کس کے حسن و جمال کا ذکر کر رہا ہے، کیسے لفظوں کا انتخاب کیا تو نے، میری آنکھ نے نہیں دیکھا۔ بس کوئی کہہ سکتا ہے حسان بن ثابت نے کون سا سارا جہان دیکھ لیا، جہاں جہاں یہ گئے ہوں گے وہاں کوئی نہیں ایسا ہوگا، تو انہوں نے تو ساری دنیا نہیں دیکھی، ہو سکتا ہے کہیں اور ان سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اگلے مصرے میں ساری کسر ہی مٹا کہنے
تلد النساء، میری آنکھ دیکھتی تو کیسے دیکھتی، آپ جیسا حسین و جمیل تو پوری کائنات میں کسی ماں نے جنا ہی نہیں، پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، جنا ہی نہیں کسی ماں نے، تو دکھائی کہاں دیتا۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم بولے، فرماتے ہیں لم ارا قبلہ مثلہ ولا بعدہ، سرکار جیسا نہ کوئی پہلے نظر آیا ہے نہ بعد میں ایسا نظر آئے گا۔ ایک گواہی آسمانی بھی لے لیتے ہیں، وہ بھی حضرت جبرائیل امین کی، کیونکہ میں گواہیاں ساری عینی گواہیاں پیش کر رہا ہوں، دیکھی ہوئی، جنہوں نے دیکھا وہ جو کہہ رہے ہیں ان کی گواہیاں پیش کر رہا ہوں۔ تو جبرائیل امین نے بھی دیکھا، اور جبرائیل نے ذرا بڑی بات کہہ دی، بہت بڑی بات کہی جبرائیل نے۔ جبرائیل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلبت مشارق الارض و مغاربہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے زمین کا چپا چپا چھان مارا ہے، سرسری نظر سے نہیں دیکھا، قلبت الٹ پلٹ کے دیکھا، کوئی حصہ کائنات کا میں نے چھوڑا نہیں جس کو دیکھا نہ ہو، پوری توجہ سے غور سے چھان مارا میں، لیکن لم ارى رجلا افضل من محمد، مجھے تو محمد رسول اللہ سے بڑھ کے کوئی نظر لو جی آخری شہادت اپنی ماں کی، اکیلی میری ماں نہیں، آپ کی بھی سارے مومنوں کی ماں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک کی بیویاں جتنی ہیں سب مومنوں کی مائیں، اور یہ اعلان رب کریم نے قرآن میں فرمایا کہ نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں، تو ہم ماؤں کا احترام کرنا ہم پر فرض۔ امی جی کیا فرماتی ہیں نبی پاک کے حسن و جمال کے بارے میں؟ فرماتی ہیں لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الیدی، فرماتی ہیں زلیخا کو، حسن یوسف کے بارے میں زلیخا کو تانے مارنے والی مصر کی عورتیں، مائی زلیخا کو تانے مارتی تھی کہ یوسف کو زر خرید ہے، ان کا پیسوں سے خریدا ہے، اس پر عاشق ہو گئی، تو بھائی زلیخا نے ہیلا کیا، انہوں نے دیکھا نہیں نا یوسف کو، اس واسطے مجھے لان تان کرتی ہے، ذرا ایک جھلک دکھاؤں ان کو پھر میں دیکھتی ہوں کتنے پانی میں ہیں۔ بھائی زلیخا نے ایک ہیلا تراشا، وہ کیا، ان عورتوں کی اپنے گھر میں دعوت رکھ لی، اور یہ واقعہ سورۃ یوسف میں قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ بھائی زلیخا نے ان مصر کی عورتوں کو گھر بلا لیا، شاہی محل میں دعوت رکھ لی، ان کے آگے دسترخوان بچھا دیا، فروٹ اور پھل رکھ دیے، ہر ایک کے آگے چھری بھی رکھ دی، لو جی پھل کاٹ کاٹ کے کھاؤ، چھری سے فروٹ کاٹ کے کھاؤ۔ انہوں نے فروٹ کاٹنے شروع کیے تو یوسف علیہ السلام کے سامنے جا کے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہو گئی زلیخا، اے یوسف تیری پاک دامنی اور تیرے شرم و حیا کی 100% میں قائل ہوں،
کسی غیر محرم کی طرف تو نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا، اور میں یہ کہتی بھی نہیں کہ تو ان عورتوں کے سامنے جا کے کھڑا ہوگا، یہ ہرگز میرا مطالبہ نہیں، صرف اتنی بات ہے، میری عزت کا مسئلہ ہے، بس ان کے درمیان سے گزر جا، بس ایک لمحے، بالکل ان کی طرف دیکھ بھی نہیں، زمین کو دیکھتے ہوئے ایک طرف سے دوسری طرف گزر جا بس، تاکہ یہ ایک جھلک دیکھیں، میں پھر دیکھتی ہوں نا مجھے تانے مارنے والی کتنے پانی میں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے یہ بات مان لی، اور نبی کوئی کام اللہ کی اجازت کے بغیر نہیں کرتا۔ لگتا ہے یوسف علیہ السلام کو رب نے اجازت دے دی، اتنی ساری بات اس کی مان لو۔ یوسف علیہ السلام ان عورتوں کے سامنے وہ دسترخوان پر بیٹھی تھی، ان کے سامنے سے ادھر سے ادھر گزر گئے، ایک سیکنڈ بھی نہیں لگا، گزرتے صرف ایک جھلک دیکھی انہوں نے، نظریں ٹکا کے دیکھنے کا موقع نہیں ملا، گزرتے ایک جھلک دیکھی ان مصر کی عورتوں نے جو زلیخا کو تانے مارتی تھی، چھریاں چل رہی ہیں، ہوش و حواس کھو بیٹھی ہو، اپنے ہوش میں نہیں، ایک جھلک دیکھ کے چھریاں چل رہی ہیں فروٹ کاٹنے کے لیے، انہیں پتہ ہی نہیں، انگلیاں کٹ رہی ہیں، ہاتھ کٹ رہے ہیں، خون بہہ رہا ہے، مگر ایسی مگن ہوئی، ایسی غشی طاری ہوئی ان پر، انہیں پتہ ہی کوئی۔ قرآن پاک میں قطعنا ایدیہن، اپنے ہاتھ کاٹ لیے سورہ یوسف میں قرآن پاک۔ امی جی فرماتی ہیں وہ مصر کی عورتیں جنہوں نے یوسف کے حسن کی ایک جھلک دیکھی تھی تو اپنے ہاتھ اور انگلیاں کاٹ لی تھی، اگر میرے مدنی تاجدار کے حسن کی ایک جھلک دیکھ لیتی نا، پھر صرف ہاتھ کاٹنے پر گزارا نہ ہوتا، پھر تو اپنے کلیجے اور دل چیر کے پھینک دے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کا کلام پھر سنیے عربی میں، لوامی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الید۔ وہ مصر کی عورتیں زلیخا کو تانے مارنے والی، اس نے یوسف کی ایک جھلک دیکھی، ہاتھ کاٹ لیے، میرے آقا کے حسن کی جھلک دیکھتی کلیجے کاٹ دیتی، دل کاٹ دیتی۔ بڑا اونچا کلام ہے امی جی کا، شخصیت بھی اعلیٰ، کلام بھی، لیکن ترجمہ اتنا اعلیٰ نہیں ہوا، جیسا مائی صاحبہ کا کلام ہے ویسا ترجمہ میں نہیں کر سکا، تو اعلیٰ شخصیت، اعلیٰ کلام، اس کے ترجمے کے لیے بھی کوئی اعلیٰ حضرت ہی چاہیے جو ترجمہ کرنے کا حق ادا کرے، کیونکہ کلام اعلیٰ تو ترجمہ بھی اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کر کے دکھا دیا۔ جو بات مائی صاحبہ نے عربی میں کہی وہی بات اعلیٰ حضرت نے اردو میں کہہ دی۔ اعلیٰ حضرت ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اس نے یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زناں، عورتوں کی انگلیاں، اس نے یوسف پر کٹی، کہاں؟ مصر میں، کیا کٹی؟ انگشت زناں، عورتوں کی انگلیاں، اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ کیسا شاندار ترجمہ امی جی، دیکھو ذرا مقابلہ کیسا کیا، اس نے یوسف کو بھی بیان کر گئے اور اپنے آقا کی شان بھی۔ ایک دفعہ پھر وہ شعر سنو، یہ آخری بات ہے، اس پر ختم کرنے لگا، آخری گواہی امی جی کی۔ اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زناں، اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ مقابلہ دیکھو ذرا، ادھر ہے جی حسن، ادھر صرف نام۔
ادھر انگلیاں ادھر سر، ادھر انگلیاں بھی عورتوں کی، ادھر سر مردوں کے، ادھر کٹی، کٹوائی نہیں، کٹی حادثہ پیش آیا، ادھر کٹاتے اس نے یوسف پر کٹی مصر میں انگشت زنا، اور ادھر سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردانے۔ تو یہ ہے جی ہمارے آقا کی عظمت اور شان، جن جیسا کائنات میں نہ کوئی ہوا نہ ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی محفل ختم نہیں ہوئی، چلے گی، تو مجھے ذرا آتے ہوئے جو حشر کیا نا وہ نہیں کرنا، بیٹھے بیٹھے راستہ دے دیں، جزاک اللہ۔ تو کچھ جو ذرا سمجھدار ہیں وہ راستہ